اس ویڈیو میں ہم ایک نئی چیز سمجھنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں متناسب رشتہ۔ بھائی ہوتا کیا ہے کہ حساب میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی دو چیزوں کا آپس میں کچھ رشتہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی آمدنی کا آپ کے خرچے سے ایک رشتہ ہوتا ہے، جتنی آمدنی ہوتی ہے اس حساب سے آپ خرچہ کرتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی فروخت کار ہے جس کو کوئی چیز فروخت کرنے پر کمیشن مل رہا ہے، تو وہ بھی ایک رشتہ اس کے حساب سے طے ہو جاتا ہے۔ گاڑی کی رفتار کا طے شدہ فاصلے سے ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے رشتے تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب متناسب رشتہ وہ رشتہ ہے کوئی دو چیزوں کے درمیان جہاں ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھے گی اور اسی حساب سے ایک چیز گھٹنے سے دوسری چیز گھٹے گی۔ یہ جو بڑھنے اور گھٹنے کا حساب ہے ان دونوں چیزوں کا درمیان، وہ برابر رہتا ہے، ایک ہی شرح سے سمجھیں وہ چیزیں بڑھتی یا گھٹتی ہیں، اس کو متناسب رشتہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو ایسی سمجھانے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں ایک مثال دیکھنی پڑے گی۔ جیسے یہاں پہ ہمارے سامنے ایک خاکہ آ گیا ہے، یہاں ایکس ایک چیز ہے اور دوسری چیز وائی ہے۔ تو ایکس اور وائی یہ انگریزی کے دو حروف ہیں جو حساب میں کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں استعمال ہوتا ہوگا۔ تو ایکس اور وائی کے درمیان متناسب رشتہ ہے، یہ ہم آپ کو ابھی سے بتا رہے ہیں، اور کیوں ہے یہ بھی ہم ابھی دیکھ لیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب ایکس ایک ہے تو وائی تین ہے، اور جب ایکس دو ہے تو وائی چھ ہے، جب ایکس نو ہے تو وائی 27 ہے۔ اب ان کا رشتہ آپس میں کیسے یہاں بن رہا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم وائی کو ایکس سے تقسیم کر لیتے ہیں۔ جی، وائی ہم لکھیں گے اور اس کے نیچے آ جائے گا ایکس، بالکل ایسے ہی اس کے نیچے آ جائے گا ایکس۔ تو بھائی سب سے پہلے یہاں جو ہے وہ دیا گیا ہے وائی 3 ہے اور ایکس 1 ہے، وائی 3 ہے اور اس کے نیچے ہم ایکس لکھ رہے ہیں، تو اس کے نیچے ابھی آ جائے گا 1۔ تو 3 کو اگر ہم 1 سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے 3، سیدھا سیدھا 3 ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے۔ دوسری صورت جب ہم دیکھیں تو وائی جو ہے وہ 6 ہے اور ایکس جو ہے وہ 2 ہے، تو ہم 6 کو 2 سے تقسیم کریں گے، اور مزے کی بات کیا ہے وہ یہ کہ ادھر بھی ہمارے پاس جواب آ رہا ہے 3۔ آخر میں جو تیسری صورت ہے وہاں وائی ہے 27 اور ایکس ہے 9، تو پھر سے ہم وہی کام کریں گے، ہم 27 کو 9 سے تقسیم کر دیں گے اور ہمارے پاس جواب کیا آئے گا؟ بالکل صحیح پہچانا، ہمارے پاس جواب پھر سے آ رہا ہے 3۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ متناسب رشتہ ہوتا ہی تب ہے جب ہر صورت میں ہر دفعہ دونوں چیزوں کے درمیان تناسب برابر رہے گا۔ یہاں 3 پہ 1 تھا، 6 پہ 2 تھا اور 27 پہ 9۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ جیسے جیسے ایکس بڑھتا ہے، ایکس یہاں دگنا ہوا تو وائی بھی دگنا ہوا، ایکس یہاں 9 گنا بڑھا تو وائی بھی یہاں 9 گنا بڑھا۔ ہر دفعہ جو بھی ایکس کی مقدار ہے وہ وائی اس کی 3 گنا زیادہ مقدار ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز متناسب رشتہ ہے، اور اسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں پروپورشنل ریلیشن شپ۔ پروپورشن جو ہوتا ہے وہ متناسب کو ہی کہا جاتا ہے، ریلیشن شپ کا مطلب رشتہ۔ تو ایک پروپورشن میں چل رہے ہیں، ایک تناسب ان کے درمیان جو ہے وہ برابر چل رہا ہے۔ اب ایک اور خاکہ ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں، اور اس بار ہم دیکھیں گے، ہم وضاحت کریں گے یا چیک کریں گے کہ کیا یہاں پہ متناسب رشتہ ہے یا نہیں۔ تو ہمارے پاس اے اور بی ہے۔ بھائی جب اے 1 ہے تو بی 4 ہے، جب اے 2 ہے تو بی 8 ہے، اور جب اے 10 ہے تو بی 50 ہے۔ تو اس بار ہم کیا کریں گے، ہم بی کو اے سے تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ تو اوپر ہم بی لکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں بھائی کس سے؟ ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں اے سے۔ تو پہلی صورت کیا ہے بھائی؟ پہلی صورت ہے کہ بی جو ہے وہ 4 ہے اور اے جو ہے وہ 1 ہے، یعنی کہ 4 کو ہم 1 سے تقسیم کر دیں گے۔ تو 4 کو جب ہم اے سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے؟ بھائی کسی بھی چیز کو 1 سے تقسیم کیا جائے تو وہی نمبر جواب ہوتا ہے، یعنی کہ ادھر 4 ہی ہمارا جواب ہوگا۔ اگلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بی 8 ہے اور اے جو ہے وہ 2 ہے، یعنی کہ
8 کو हम तकसीम करेंगे किससे भाई, 2 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा और हमारे पास जवाब क्या आता है भाई, 8 को जब हम 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब 4 आता है, क्योंकि 2/4 8 होता है। खैर, ये हो गया दूसरा। अभी तक मुतनासिब रिश्ता लग रहा है, लेकिन ये तीसरा भी 4 ही जवाब आना चाहिए। तो तीसरी सूरत में हमारे पास बी है 50 और हमारे पास ए है 10। तो इस बार भी हमें तकसीम करना है, तो इनके दरमियान तकसीम का निशान लगा देते हैं। 50 में 10 जाता है 5 मरतबा। ओ हो, यानी कि यहाँ पे मुतनासिब रिश्ता नहीं है, यहाँ पे मुतनासिब रिश्ता नहीं है। और यहाँ पहली सूरत में मुतनासिब रिश्ता था, क्योंकि तीनों सूरतों में इनके दरमियान का जो तनासुब था वो 1 पे 3 गुना था। यहाँ पे पहली 2 सूरतों में 1 पे 4 गुना था, लेकिन तीसरी सूरत में 1 पे 5 गुना हो गया। तो ये बराबर रहना चाहिए, ये नहीं चेंज हो सकता, ये नहीं बदल सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए आपको थोड़ी समझ में आ गई हो कि मुतनासिब रिश्ता क्या होता है, और इससे मुतालिक और भी हम आगे की वीडियोज़ में सवालात करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या है हमारे लिए।